وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، ہمارا سبق حسن حدیث کے بارے میں چل رہا ہے. حسن حدیث کی مختار تعریف یعنی جو راجح تعریف ہے وہ ہم نے گزشتہ کل پڑھی ہے. اس میں صحیح حدیث کی تمام شروط کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات ہے، الذی خف ضبطہ، جس حدیث کے روات کا ضبط تھوڑا سا ہلکا ہو. ضبط کا مطلب حافظہ. اگر بقیہ شروط پائی جائیں اور ضبط تھوڑا سا ہلکا ہو تو وہ حدیث حسن درجے کی ہے. اب حسن حدیث کے دیگر نکات ان کے اوپر بحث ہوگی. اس کا کیا حکم ہے؟ حسن حدیث کا کیا حکم ہے؟ ہوا کالصحیح فی الاحتجاج بہ، استدلال کرنے میں، دلیل پکڑنے میں حسن حدیث صحیح کی طرح ہے. جیسے صحیح حدیث سے استدلال کرنا جائز ہے، حسن حدیث سے بھی استدلال کرنا جائز ہے. وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ، اگرچہ یہ حسن حدیث صحیح حدیث سے قوت میں یعنی طاقت میں کم ہے کیونکہ اس کا ضبط ہلکا ہے. لذالک احتج بہ جمیع الفقہاء وعملوا بہ، یہی وجہ ہے حسن حدیث سے تمام فقہاء نے استدلال لیا، دلیل پکڑی اور اس پر عمل بھی کیا. وعلی الاحتجاج بہ معظم المحدثین والاصولیین، اور اسی استدلال پر اکثر محدثین اور اصولی ہیں، یعنی محدث بھی اور اصولی بھی اور فقہاء بھی حسن حدیث سے استدلال کرنا جائز سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنا بھی جائز ہے. الا من شذ من المتشددین، سوائے اس کے جو متشددین میں سے ہو. متشددین میں سے مؤلف کو نام ذکر کرنا چاہیے تھا. کون حسن حدیث سے استدلال کو جائز نہیں سمجھتا؟ تو اس کا موقف شدید ترین محل نظر ہے، بلکہ غلط ہے. جو حسن حدیث سے استدلال نہیں لیتا، خاص کر حسن لذاتہ ہی سے، حسن لغیرہ کی بات نہیں ہے، حسن لذاتہ ہی. حسن لذاتہ ہی وہ صحیح کی طرح ہی ہے، اس سے استدلال کرنا اور عمل کرنا بالکل درست ہے. تو جو متشددین ہیں ان میں سے شاید کوئی نہ مانتا ہو. وقد ادرجہ بعض المتساہلین فی نوع الصحیح، اور بعض متساہل محدثین نے اس کو صحیح میں شامل کر لیا. یہ بھی غلط ہے. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ تام الضبط ہو، روات تام الضبط ہوں، مکمل حافظہ ان کا صحیح ہو. تو حسن حدیث کے روات کا حافظہ تام الضبط نہیں ہوتا، خف الضبط ہے، ہلکا سا اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، ہلکی سی کمزوری ہے ان کے حافظے میں. تو نہ تو اس کو صحیح حدیث میں شامل کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو انکار کیا جا سکتا ہے کہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. عزیز طلبہ، ہم حسن حدیث کی بحث میں ہیں. حسن حدیث کی تعریف مکمل ہو گئی تھی. 3 تعریفیں کی گئی تھیں، ایک امام خطابی کی، ایک ترمذی کی، اور سب سے عمدہ تعریف تھی ابن حجر کی. اس کے اندر یہی بات آئی تھی کہ صحیح کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں سوائے اس کے کہ تام الضبط کی جگہ خفیف الضبط ہوتا ہے راوی. تو یہ مختار یا ممتاز تعریف تھی. اور اس سے استدلال کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا دلیل لینا اور استدلال پکڑنا صحیح ہے؟ تو مؤلف کہتے ہیں ہوا کالصحیح فی الاحتجاج بہ، اس حدیث سے استدلال لینا بالکل صحیح ہے. وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ، اگرچہ یہ حسن حدیث قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے صحیح حدیث سے تھوڑی سی ادنا درجے کی ہے. لذالک احتج بہ جمیع الفقہاء وعملوا بہ، یہی وجہ ہے تمام فقہاء نے حسن حدیث سے استدلال کیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے. وعلی الاحتجاج بہ معظم المحدثین والاصولیین، اور اسی طرح ہی اکثر محدثین اور اصولی بھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں.
الا من شذ من المتشددین، سوائے اس کے جو متشددین میں سے ہے، تو وہ حسن حدیث سے استدلال نہیں کرتے۔ اگر مؤلف کی مراد حسن لغیری ہے تو وہ تو تعداد ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے لوگ نکل آئیں گے جو استدلال نہیں کرتے حسن لغیری سے، کیونکہ وہ ہوتی ضعیف ہے۔ لیکن حسن لذاتی ہی سے جو احتجاج نہیں کرتا اس کا موقف مال نظر ہے، وہ صحیح حدیث کی طرح ہی ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے وقد ادرجہ بعض المتساہلین فی نوع الصحیح، جیسے امام حاکم ہیں، ابن حبان ہیں، ابن خزیمہ، انہوں نے حسن حدیث کو صحیح کی طرح ہی بنا دیا ہے۔ جب حسن صحیح میں فرق نہیں تو پھر خف ضبط کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ تو نہ اس کو صحیح میں شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے اس استدلال میں انکار کیا جا سکتا ہے، مع قولہم بانہ دون الصحیح المبین اولا، باوجود اس بات کے کہ یہ جو صحیح کے اندر اس کو شامل کر رہے ہیں حسن حدیث کو، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اوپر صحیح بیان ہوئی ہے یہ اس سے کم ہے، بانہ دون الصحیح، صحیح سے کم درجے کی ہے، المبین جس کو اوپر واضح کیا گیا ہے شروع میں۔ جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ صحیح سے کم ہے، پھر صحیح میں شامل تو نہیں کر سکتے، وہ اس وجہ سے شامل کر لیتے ہوں گے، صحیح کو لے لیتے ہیں قابل استدلال کے معنی میں۔ توجہ کرو، صحیح کو کس معنی میں لیں گے؟ قابل استدلال۔ تو جب حدیث قابل استدلال ہو تو وہ صحیح ہوتی ہے، پھر اس کو صحیح کی ایک ہی اصطلاح بول دیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ذاتی ہی ہو، صحیح لغیری ہو، حسن ذاتی ہی ہو، یعنی جس سے بھی استدلال کرنا صحیح ہے تو وہ ان کے نزدیک صحیح ہے۔ اگر اس معنی میں ابن حبان، ابن خزیمہ اور امام حاکم کی بات لی جائے تو پھر کوئی انکار نہیں، گنجائش ہے، کیونکہ ہر حدیث جو صحیح ہے اس کے اوپر اس صحیح کا اصطلاح یا اطلاق بول دیا جاتا ہے۔ لیکن صحیح حدیث کی شرطوں کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو پھر اصطلاح کے درمیان تو فرق کرنا پڑے گا، صحیح میں تام الضبط اور حسن میں خفیف الضبط، یعنی خف ضبط ہو، تو یہ باہر کیف شرط باقی رہنی چاہیے۔ اس کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس، ایک تو امام ترمذی نے جو بیان کی قتیبہ سے، وہ جعفر بن سلیمان ضبعی سے، وہ ابی عمران الجونی سے، وہ آخر تک اللہ کے رسول نے فرمایا ان ابواب الجنہ تحت ظلال السیوف، جنت کے دروازے تلواروں کے نیچے ہیں، تلواروں کے سائے میں ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں کان ھذا الحدیث حسنا، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ کیوں؟ اب یہ ریزن یا وجہ علت سمجھنے مقصود ہے بس، لأن رجال اسنادہ الاربع ثقات، یہ حدیث کے تمام روات چاروں کے چاروں وہ ثقات ہیں، الا جعفر بن سلیمان، سوائے جعفر بن سلیمان کے، وہ کیا ہے؟ فإنه حسن الحدیث، تو حسن الحدیث ہے۔ حسن الحدیث متقن کے درجے سے یا حافظ کے درجے سے یا ثقاتن کے درجے سے ادنا ہے۔ جب ادنا ہوئی تو ضبط اس کا خفیف ہو گیا، جب ضبط خفیف ہو گیا تو حسن بن گئی۔ لذلك نزل الحدیث عن مرتبۃ صحیح الحسن، اس راوی یعنی جعفر بن سلیمان کی وجہ سے جو حسن الحدیث ہے، یہ حدیث صحیح کے درجے سے نیچے آ گئی، کیا بن گئی؟ حسن۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حسن الحدیث ہے۔ تو یہ تقریب کے مقدمہ میں اصطلاحات لکھی ہوئی ہیں، امام ابن حجر نے نخبۃ الفکر کے متن میں بھی وضاحت کی ہے کہ اقوی ترین روات کون ہیں اور ان کے درجات کیا ہیں۔ تو سب سے اقوی جو ہے متقن حافظ، ہاں جی، پھر ثقاتن، پھر ثقاتن، پھر اسی طرح آخری راوی جو ہے وہ مقبول ہے۔ تو حسن الحدیث جو ہے یہ قابل استدلال ہوتا ہے، قابل استدلال یعنی اس سے استدلال کرنا جواز ہے۔ تو یہ آپ کو مقدمہ تقریب یا نخبۃ الفکر کے اندر وضاحت دیکھ لیں کہ روات کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، سب سے پہلے متقن حافظ، پھر ثقاتن، پھر ثقاتن، پھر اس طرح جو اس سے درجے میں کم ہوگا چوتھے پانچویں درجے میں جا کے حسن الحدیث یا مقبول آتا ہے۔ تو جو یہ راوی ہوتے ہیں یہ خفیف الضبط کی وجہ سے حسن روایت ان کی حسن درجے کی بنتی ہے۔ تو اس کے کئی حسن کے بھی مراتب ہیں، جیسے صحیح کے پیچھے مراتب بڑے ہیں، حسن کے بھی مراتب ہیں۔ تو انہوں نے دو مثالیں اس کی دی ہیں، ایک بحث بن حکیم عن ابی جدی کی اور ایک عمرو بن شعیب عن ابی جدی کی۔ تو یہ مثالیں جو ہیں وہ ادنی من مراتب الصحیح
وامثال ذلک مما قیل انہ صحیح، اس کی مثالیں، اس کی مثل جو ہے جن کے بارے میں کہا گیا وہ صحیح ہیں، لیکن یہ صحیح کے مرتبے سے کم ہے، جو اصطلاح میں صحیح ہے تام و ضبط کے مقابلے میں۔ جب بھی کہا جائے گا حسن میں یہ ادنا مراتب صحیح ہے، صحیح کا ادنا 3 مراتب ہے، یعنی صحیح حدیث کے مقابلے میں حسن حدیث کا یہ کم از کم مرتبہ ہے۔ اس کے بعد ثم بعد ذلك مختلف فی تحسینہ و تضعیفہ، وہ ہے جس کی تحسین یعنی حسن ہونے میں اور ضعیف ہونے میں اختلاف کیا گیا، جیسے حارث بن عبداللہ کی حدیث ہے، اعظم بن عاصم بن ضمرہ کی اور حجاج بن ارطاد اور اس طرح کے روایات میں کہ وہ قابل استدلال ہیں کہ نہیں یا ضعیف ہی ہیں، اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ تو جن کے نزدیک یہ روات صالح للاحتجاج ہیں یا حسن درجے کے ہیں یا مقبول ہیں یا حسن الحدیث ہیں، تو ان کے نزدیک یہ روایت قابل استدلال ہوگی، باقی کے نزدیک ضعیف ہوگی۔ ایک پوائنٹ مؤلف نے یہ باندھا ہے مرتبہ، تو قولہم حدیث صحیح الاسناد او حسن الاسناد، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک حدیث صحیح الاسناد ہے اور ایک کے بارے میں کہتے ہیں حسن الاسناد۔ محدثین کا یہ کہنا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یہ اس سے کم ہے جس کو کہا جائے ھذا حدیث صحیح۔ توجہ فرماؤ، یہ کہنا ھذا حدیث صحیح اس کا درجہ اوپر ہے، اعلیٰ ہے، اقویٰ ہے، اور یہ کہنا ھذا حدیث صحیح الاسناد یہ درجے میں کم ہے۔ جیسے محدثین کا یہ کہنا ھذا حدیث حسن الاسناد، یہ مرتبے میں کم ہے کس سے؟ ھذا حدیث حسن، لأنہ قد یصح او یحسن الاسناد، بعض دفعہ ایک روایت صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے دون المتن، متن کے سوا، لشذوذ او علت، شذوذ کی وجہ سے یا علت کی وجہ سے، مثلا شذوذ اور علت کا تعلق متن سے ہوتا ہے اور پہلے 3 شرطوں کا تعلق سند سے ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ روات سارے صحیح ہیں لیکن متن میں کیا ہے؟ شذوذ ہے، ایک متن دوسرے حدیث کے متن کے مخالف آ رہا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ ھذا حدیث حسن یا ھذا حدیث صحیح، اس کا مطلب ہوگا 5 شرطیں پائی جاتی ہیں حدیث کے اندر، صحت کی 5 شرطیں، یعنی نہ شذوذ ہے نہ علت ہے، اتصال سند بھی ہے اور باقی شرطیں بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ کہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد یا حسن الاسناد، تو پھر پہلی 3 شرطیں باقی ہوں گی اور آخری جو ہیں 2 شرطیں ان کا تعلق، جن کا تعلق متن سے ہے اس کے اندر شرط نہیں ہے، مثلا نقل و عدل 1، تام ضبط 2، متصل سند 3، یہ 3 شرطیں جو ہیں ان کا تعلق سند سے رہا۔ جب یہ پائی جائیں گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث کیا ہو، ظاہر سند کے اعتبار سے صحیح ہو، ظاہر سند کے اعتبار سے حسن ہو، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ متن کے اندر شذوذ آ گیا یا کوئی علت خفیہ پائی جا رہی ہو جس کی وجہ سے متن ضعیف ہو جائے۔ تو اس لیے محدثین کے ہاں یہ فرق ہے، انہوں نے کہا لأنه قد يصح او يحسن الاسناد دون المتن لشذوذ او علت، کہ بعض دفعہ متن کے سوا حدیث صحیح ہوتی ہے، صحیح الاسناد ہوتی ہے، فكأن المحدث اذا قال هذا حديث صحيح، گویا کہ محدث جب یہ کہے یہ حدیث صحیح ہے، فقد تکفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة، اس وقت اس نے ہمیں 5 شرطوں کی ضمانت دے دی ہے، 2 متن کی 3 سند کی، کیا کہ حدیث کے اندر پائی جا رہی ہے، متصل سند ہے، تام و ضبط ہے اور روات عادل ہیں، اور آخری 2 غیر شذوذ اور غیر علت کی وہ بھی پائی جا رہی ہیں۔ کب؟ جب وہ کہے ھذا حدیث صحیح، بات سمجھا گی جی؟ جب یہ کہے گا نا تو 5 شرطوں کی اس نے ضمانت دے دی ہے کہ 5 شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ اما اذا قال ھذا حدیث صحیح الاسناد، اگر وہ اتنا لفظ بولتا ہے صحیح الاسناد، تو 3 اور پہلی شرطوں کا تعلق اسناد سے ہے، عثمان، پہلی 3 شرطوں کا تعلق کیسے ہے عثمان؟ اسناد سے، تو وہ پائی جا رہی ہیں۔ فقط تکفل لنا بتوفر شروط 3 من شروط الصحة وهي اتصال الاسناد وعدالة الرواة وضبطهم،
یعنی یہ تین پائی گئی ہیں. کون کون سی؟ کہ سند متصل ہے، روات عادل ہیں، اور ان کا ضبط بھی صحیح ہے. بس آخری دو جو ہیں، اما نفی الشذوذ و نفی العلہ عنہ فلم یتکفل بہما، رہا مؤلف کے نزدیک شذوذ کا نہ ہونا اور علت کا نہ پایا جانا، تو اس نے فلم یتکفل بہما، اس نے ہمیں ان کی ضمانت نہیں دی، کیونکہ یہ متن کے ساتھ تعلق رہتے ہیں. لأنه لم يثبت منهما لم يتثبت منهما، کیونکہ یہ دونوں اس کے نزدیک ثابت نہیں ہو سکے، یعنی شذوذ ختم نہیں ہو سکا اور علت ختم نہیں ہو سکی. اس لیے اتنی اگر بات کہے تو پھر صحیح الاسناد، اس کا مطلب ہے تین شرطیں پائی گئی ہیں نا، تو سند صحیح ہو سکتی ہے. تو حدیث کی صحت کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، سند بھی صحیح ہو، متن بھی صحیح ہو. یہ تو نہیں ہے نا کہ سند صحیح ہو جائے متن اس کے اندر شذوذ ہو، کسی کا اوسط کی مخالفت کرے. ایک راوی اگرچہ ثقہ ہے لیکن وہ اپنے سے زیادہ ثقات کی مخالفت کر رہا ہو، تو اس کی روایت شذوذ شاذ ہو جائے گی، اور شاذ ضعیف کی اقسام میں سے آ جاتی ہے. تو اس لیے پانچوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. جب مؤلف کہے گا ھذا حدیث صحیح، اس وقت پانچوں شرطیں پائی جائیں گی، تین سند کی، دو متن کی. جب کہے گا ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس وقت صرف تین پائی جائیں گی، سند کی، دو متن کی. ان کی مؤلف ضمانت نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے پائی جائیں، ہو سکتا ہے نہ پائی جائیں. تو بہرکیف ہمیں یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ صحیح الاسناد کیوں ہلکا درجے کا ہے اور ھذا حدیث صحیح کیوں اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کے اندر پانچوں شرطیں ہیں، اس کے اندر تین ہیں. بات میرے خیال واضح ہے. لیکن لو اقتصر حافظ معتمد على قوله ھذا حدیث صحیح الاسناد، اگر وہ اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ رہے یہ صحیح الاسناد ہے اور اس کی علت نہ بیان کرے، فلم یذکر له الا فظاہر صحت المتن، علت اگر نہیں بیان کر رہا، شذوذ کو ثابت نہیں کر رہا، علت بھی بیان نہیں کر رہا، مثلا محدث کہہ دیتا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، تو بہت زیادہ امکان اس بات کا بھی ہے کہ متن بھی صحیح ہو. کیوں؟ اس نے شذوذ کو بیان نہیں کیا. شذوذ کو بیان نہ کرنا، علت کو بیان نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر شذوذ نہیں ہے، علت خفیہ نہیں ہے. لیکن باہر کا امکان باقی رہتا ہے. جب یہ لفظ بولے گا نا صحیح الاسناد، تو شذوذ کے پائے جانے کا، علت خفیہ کے پائے جانے کا امکان باقی رہتا ہے. لیکن جب یہ کہے ھذا حدیث صحیح، پھر اس کے نزدیک پانچوں شرطیں، تین سند کی اور دو متن کی پائی گئی، یعنی دو متن کے اندر شذوذ اور علت کا نہ ہونا پائے گی، اور تین صحیح متصل سند، عدالت، روات اور ضبط والے تینوں ان کا وجود پایا گیا. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اگر مؤلف کہہ دے کہ صحیح الاسناد، تو ہو سکتا ہے شذوذ بھی نہ ہو اور علت بھی خفیہ نہ ہو. فظاہر صحت المتن لأن الاصل عدم العلت وعدم الشذوذ. اس کی کیا وجہ ہے کہ مؤلف اگر اتنی بات کہہ دیتا ہے صحیح الاسناد، تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ علت خفیہ پائی جا رہی ہو اور شذوذ ہو؟ نہ، اصل ہر حدیث کے اندر یہی ہے، کیا کہ نہ اس کے اندر کوئی خفیہ علت ہے نہ شذوذ ہے، بلکہ اصل ہر حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس کے روات عادل ہیں، تام الضبط ہیں، اور سند متصل سند ہے، اور شذوذ نہیں ہے، علت نہیں ہے. بھائی اصل تو حدیث کے اندر صحیح ہونا ہے، اور جو ضعیف ہونا ہے یہ حادثہ ہے. یہ کیا ہے؟ حادثہ ہے، ایک طاری امر ہے، یہ ایک اتفاقی حادثہ ہو سکتا ہے، یعنی پتہ نہیں چلا، یہ اس کے اندر خفیہ سبب آ گیا، شذوذ آ گیا، کمزوری آ گئی روات کی. اصل ہر حدیث کے اندر یہی ہے. اس کی مثال یوں سمجھو، جیسے ایک مسلمان آدمی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کے اخلاق، کردار، سیرت، عقیدہ، عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے واقف نہیں ہے. اصل اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہے، وہ نمازی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، ظلم زیادتی نہیں کرتا. اصل یہ ہے. اب دیکھو نا، آپ دورہ حدیث کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں آپ کی سیرت اخلاق کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اصل ہمیں یہ ہے شرع کا حکم کہ ہم آپ کی بات پر اعتماد کریں، کیونکہ ظاہر آپ کا صحیح ہے. بس جو بات بعد میں ثابت ہوگی نا، مثلا جو بات بعد میں ثابت ہو کہ
اس کے اندر یہ مسئلہ پایا جا رہا ہے یہ، تو اس کی بنا پر اس کا حکم خاص کر دیا جائے گا، اس طالب علم کا حکم خاص کر دیا جائے گا۔ باقی کیا ہے؟ عادل راوی ہیں، ضابط ہے، صحیح ہے، اسناد ہیں، یعنی سارے وہ ہمارے لیے کامیاب ہیں۔ اصل ہر حدیث کے اندر بھی یہی حکم ہے۔ ہاں سند کا ہونا یہ ضروری ہے تاکہ ہم اس سے تحقیق اور چھانٹ کانٹ کر لیں اور سمجھ لیں کہ اگر ضرورت پڑے چیک کرنے کی ہم چیک کر لیں، اگر نہ پڑے تو ٹھیک ہے۔ چلو جی، اب اگلا پوائنٹ، معنی قول ترمذی وغیرہ حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کا یہ کہنا کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں باتیں امام ترمذی نے جمع کر دی ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں حسن، پھر کہتے ہیں صحیح، یہ دونوں متضاد ہیں کیونکہ حسن کے اندر خفیف و ضبط ہونا ہے اور صحیح کے اندر تام و ضبط ہونا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک روایت کے روات تام و ضبط بھی ہوں، خفیف و ضبط بھی ہوں؟ یہ تو گویا کہ دو متضاد باتیں جمع ہو رہی ہیں۔ تو ان کا حل کیا ہے؟ ان ظاہر هذه العبارة مشکل، اس عبارت کا ظاہر مشکل ہے، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحیح، کیونکہ جو صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، وہ صحیح کے درجے سے کم ہے۔ کیف یجمع بینہما، کیسے ان دونوں کے درمیان تطبیق کی جائے؟ ما تفاوت مرتبتہما، باوجود اس بات کے کہ ان کے مرتبے میں فرق ہے، تفاوت میں نا فرق۔ وَلَقَدْ أَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْ مَقْصُودِ التِّرْمِذِي مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِأَجْوِبَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ۔ امام ترمذی کی اس عبارت کے علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔ کیا؟ هذا حدیث صحیح حسن، کیا کیا جواب ہے؟ احسنها ما قاله الحافظ ابن حجر، سب سے عمدہ جواب ہوا جو ابن حجر نے ذکر کیا ہے۔ وارتضاه السیوطی وملخصه ما یلی، اور امام سیوطی بھی اس پر راضی ہو گئے کہ ابن حجر نے جو جواب دیا وہ بہت اچھا جواب ہے۔ وہ کیا جواب ہے؟ اس کے دو انہوں نے جواب دیے۔ ان کان للحدیث اسنادان، اگر حدیث کی دو سندیں ہوں، فاکثر یا زائد ہوں، دو ہوں یا زائد ہوں، فالمعنی، اس وقت اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حدیث حسن صحیح، اس کا مطلب یہ ہوگا حسن باعتبار اسناد صحیح باعتبار اسناد آخر، ایک سند کے اعتبار سے حدیث کیا ہے؟ حسن، دوسری سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح۔ چلو جی، بات ختم ہوئی۔ لہذا امام ترمذی کو اس کے اوپر نقد کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ امام ترمذی کی اصطلاح اگرچہ تھوڑا سا اس کے اندر عجوبہ تھا، اجنبیت تھی، لیکن ابن حجر نے تطبیق بہت عمدہ دی۔ دو سندیں یا زائد ہوں، ایک سند کے روات صحیح ہیں یعنی تام و ضبط ہے، دوسری سند کے روات حسن ہے یعنی خفیف و ضبط ہے۔ چلو ایک اصطلاح یہ ہوئی۔ دوسری، وَإِن كَانَ لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ، اب دو سندیں یا زائد ہی، پھر تو حکم بدل گیا، ایک سند کو صحیح کہہ دو، دوسری کو حسن کہہ دو، لیکن یہ کیا کریں؟ سند ایک ہے، وہ کہتے ہیں فالمعنی حسن عند قوم، یہ روایت حسن درجے کی ہے ایک قوم کے نزدیک، اور صحیح عند قوم آخرین، اور ایک دوسری قوم کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے محدثین کی تحقیق میں فرق آ گیا ہے۔ ایک محدث کے نزدیک یہ راوی تام و ضبط ہے، دوسرے کے نزدیک وہی راوی تام و ضبط نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا مثلا 5 محدث کہتے ہیں یہ راوی تام و ضبط ہے، 5 کہتے ہیں یہ تام و ضبط نہیں ہے، تو حدیث کی سند ایک ہی ہے۔ اب پھر کیا فیصلہ کریں گے؟ امام ترمذی کی اصطلاح یہ ہے یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، پھر اس کا مطلب ہوا جن کے نزدیک تام و ضبط ہے ان کے نزدیک صحیح، اور جن کے نزدیک تام و ضبط روایت نہیں ہے ان کے نزدیک روایت حسن۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ امام ترمذی کی اصطلاح اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا دو سندیں ہیں، ایک سند صحیح ہے ایک حسن ہے، یا پھر ایک ہی سند ہے، آدھے محدث اس طرف ہیں آدھے محدث اس طرف ہیں، آدھوں کے نزدیک تام و ضبط راوی ہے آدھوں کے نزدیک خفیف و ضبط راوی ہے۔ تو یہ دو مختصر 3 جواب ہیں۔ فَكَأَنَّ الْقَائِلَ يَشِيرُ إِلَى الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْحُكْمِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، گویا کہ کہنے والا اس اختلاف کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو علماء کے درمیان ہے حدیث کے اوپر حکم لگانے میں۔ جی، أَوْ لَمْ يَتَرَجَّحْ لَدَيْهِ الْحُكْمُ بِأَحَدِهِمَا، یا محدث کے نزدیک حکم راجع نہیں ہوا کہ کیا حکم لگایا جائے۔ مثلا محدث ایک ہی ہے، وہ کہتا ہے کم از کم یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور اگر اس کے مطابعات اور شواہد مل جائیں یا
شذوذ نہ ملے یا علت خفیہ نہ پائی جائے یا تو پھر یہ صحیح ہے. خود ایک ہی محدث فیصلہ کرنے میں متردد ہوتا ہے. اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کیے ہیں, بڑے علماء نے, کہ بعض دفعہ وہ کہہ دیتے ہیں کم از کم یہ حسن درجے کی ہے. اس کا مطلب ہے فیصلہ کن بات نہیں ہے, کم از کم یہ حدیث حسن درجے کی ہے, کم از کم یہ حسن لذات ہی ہے. اس طرح ان کے نزدیک خود ایک ہی محدث کے نزدیک ایک راوی یا ایک حدیث کی سند کے اوپر بحث کرنے سے فیصلہ نہیں ہوتا, تو پھر وہ اس طرح کی اصطلاح بول دیتے ہیں حسن صحیح, یعنی یا صحیح ہے یا حسن ہے, اس طرح یعنی راجع قرار نہ ہونے کی وجہ سے. آخری سے پہلا پوائنٹ, تقسیم البغوی. امام بغوی رحمۃ اللہ نے ایک تقسیم کی ہے مصابی کی حدیث کے اندر. اس کا خلاصہ یہ ہے, امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بخاری مسلم کی روایات کو کہہ دیتے ہیں صحیح, سنن اربعہ کی روایات کو کہہ دیتے ہیں حسن. توجہ فرماؤ. حالانکہ سنن اربعہ کی روایات جو ہیں, سنن اربعہ کی جو روایات ہیں بعض وہ صحیح ہوتی ہیں, یعنی تام و ضبط ہوتی ہیں, تو ہم کیسے تطبیق پیدا کریں؟ یہ ایک عجیب اصطلاح ہے کہ بخاری مسلم کی روایات صحیح اور سنن اربعہ کی روایات حسن. حالانکہ بعض دفعہ سنن اربعہ کی روایات جو ہیں وہ پانچوں شرطیں صحیح پائی جاتی ہیں, یعنی روات کا عدل ہونا, ضابط ہونا, اور اس کے اندر عدم شذوذ اور عدم العلت کا نہ ہونا, یعنی شذوذ کا نہ ہونا, علت کا نہ پایا جانا, وہ ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں پانچوں کی پانچیں. لیکن بعض دفعہ وہ یہ اصطلاح بول دیتے ہیں. تو اس کا پھر کیا جواب اور کیا مطلب ہے؟ سنو جی. درج الامام البغوی فی کتابی المصابی علی اصطلاح خاص لہو. امام بغوی خاص اصطلاح پر چل پڑے ہیں. وہ یہ ہے کہ حدیث کی طرف رموز اشارہ کرتے ہیں, جو صحیح ہے ان میں ہے یا کسی ایک میں ہے صحیح ہے, اور باقی حدیث جو سنن اربعہ میں ہے وہ کہتے ہیں حسن ہے. یہ اصطلاح لا یستقیم مع الاصطلاح العام, عام اصطلاح کے ساتھ نہیں چل سکتی, کیونکہ حدیث یا تو بیک وقت صحیح ہے, ان کی بھی صحیح ہے اور سنن اربعہ کی بھی صحیح ہے. سنن اربعہ کو نچلا درجہ دینا اور صحیح کو اوپر والا درجہ دینا یہ محدثین کا منہج نہیں ہے. لدل محدثین, محدثین کے ہاں یہ اصطلاح نہیں چل سکتی. لأن فی السنن الاربعۃ الصحیح والحسن والضعیف والمنکر, بلکہ سنن اربعہ کے اندر صحیح بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, منکر بھی ہیں, حسن درجے کے بھی ہیں. تو کیسے تم یہ کہہ دو گے کہ یہ حدیث صحیح ہے, سنن اربعہ کی ہے تو ضعیف ہے, حسن ہے, اور صحیح عین کی ہے بخاری مسلم میں ہے تو پھر صحیح ہے. اسی لیے امام ابن صلاح نے اور نووی نے اس پر نوٹس لیا ہے. تو مناسب ہے قاری پر کہ وہ مصابی پڑھتے وقت وہ اس اصطلاح بغوی کو سامنے رکھے, اور وہ یہ ہے امام بغوی کی اصطلاح. توجہ فرماؤ. فینبغی علی القاری فی کتاب المصابی ان یکون علی علم من اصطلاح البغوی الخاص. عام محدثین کی اصطلاح نہ سمجھے, عام محدثین کی اصطلاح نہ سمجھے, بلکہ کیا سمجھے, بغوی کی اصطلاح کو سامنے رکھے. وہ ایک ذہن ہے, کیا بخاری مسلم کی روایات ہوں تو صحیح, سنن اربعہ کی ہوں تو حسن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنن اربعہ کے اندر ضعیف روایت نہیں ہے یا حسن درجے کی روایت نہیں ہے, بلکہ امام بغوی نے صرف ایک تقسیم اپنی کتاب کے منہج کو سمجھانے کے لیے بیان کر دی ہے. تو اس کے مطابق ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ اگر پہلی فصل میں آ جائے بخاری مسلم کی تو وہ صحیح ہے, دوسری فصل میں آ جائے وہ حسن ہے. حسن کا مطلب صرف ہم یہ لیں گے کہ یہ روایت سنن اربعہ سے ہے, یہ روایت سنن اربعہ سے لی گئی ہے, نہ کہ یہ مطلب لیں گے کہ یہ روایت ضعیف ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے, بلکہ صرف یہ مراد لیں گے سنن اربعہ سے لی گئی ہے بس, اور کوئی مراد نہیں لیں گے, کیونکہ یہ اصطلاح ایسی ہے جو اس کے سوا تقسیم کریں گے یا اس کا مطلب بیان کریں گے تو غلط ہوگا. تو اس لیے بغوی کی اصطلاح کا خلاصہ سمجھا, پڑھتے وقت صرف ایک بازر میں رہے, بخاری مسلم کی صحیح, سنن اربعہ کی حسن, بس. یعنی یہ روایت سنن اربعہ میں ہے, نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت ہی حسن درجے کی ہے محدثین کے ہاں, نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری مسلم کی روایت آ گئی یا پہلی فصل میں آ گئی ہے تو یہ روایت ہی صحیح ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی حسن درجے کی نکل آئے. القتب التي من مزانات الحسن, حسن حدیث کہاں مل سکتی ہیں؟ لم يفرد العلماء قطبا خاصة بالحدیث الحسن المجرد. محدثین نے اسپیشل کتابیں نہیں لکھی ہیں اس کی, کس کی؟ حسن روایت کو جمع کرنے کی. ہم افراد الصحیح المجرد, جیسے انہوں نے صحیح حدیث کی تصنیف کی ہیں کتابیں, جیسے بخاری ہے, مسلم ہے, صحیح حدیث کی.
फी कुतुबिन मुस्तकिल लाकिन हुनाक कुतुबन यकसुरु फीहा वजूदुल हदीसी अल हसनी, लेकिन हदीस की किताबें बहुत सारी हैं जिसके अंदर हसन हदीस का वजूद पाया जाता है। उन किताबों में से जामे तिरमिज़ी है और इसी तरह सुनन अबू दाऊद है, सुनन दारकुतनी है। इन किताबों के अंदर आपको हसन रवायात यानी खफ़ ज़ब्त वाले रुवात की जो है वो हदीस मिल जाएंगी। तो जामे तिरमिज़ी जो है फ़हुव अस्लुन फ़ी मारिफ़तिल हसन, यही सबसे बुनियादी किताब है हसन हदीस को समझने की। और व तिरमिज़ी वल्लज़ी शहरहु फ़ी हाज़िल किताब, हाँ उन्होंने इसके अपनी किताब के अंदर इसको मशहूर किया। अक्सर मिन ज़िक्री, और इसका बयान बहुत ज्यादा किया हसन हदीस का। लेकिन मुनासिब ये है कि यंबगी तनब्बु अला अन्न नुस्ख़हु तख्तलिफु फ़ी क़ौलिही हसनुन सहीहुन, कि सुनन तिरमिज़ी के बहुत सारे नुस्खे हैं, उनके दरमियान में इख्तिलाफ है हसन सही में। और इस तरह के फ़अल तालिबिल हदीसी अल इनायतु बिइख्तियार नुस्ख़ा अल मुहक़्क़क़ा वल मुक़ाबला अला उसूल मुतमदा, ज़्यादा अच्छे नुस्खे का इंतखाब करना चाहिए जिसके अंदर ये इस्तिलाह एक ही हो कि एक रावी के बारे में, वो एक हदीस के बारे में हसन सही कहें तो सब मतलब है किताबों में ऐसे ही हो। ये ना हो कि एक नुस्खा एक तालिब इल्म के पास है, वहां लिखा है हसनुन सही, आपके पास दूसरा नुस्खा है वहां लिखा है हसनुन, तीसरे के बाद लिखा है हसनुन गरीबुन। ये नहीं होना चाहिए। तो नुस्खे को अंदर कुताब की जो अख्ता है वो ख्याल किया जाए उनका। इमाम सुनन अबू दाऊद ने सुनन अबू दाऊद के अंदर अहले मक्का को जो खत लिखा था, फ़क़द ज़करा फ़ी रिसालति इला अहले मक्का था अन्नहु यज़कुरु फ़ीही अस्सहीहा, कि वो अपनी सुनन अबू दाऊद के अंदर कौन सी रिवायात बयान करेंगे, सही, वमा युशबिहु, और जो सही के मुशाबे हैं हसन, वमा युक़ारिबु, जो उसके करीब करीब है, वमा काना फ़ीही वहनुन शदीदुन बय्यनहु, और जो हदीस मुअल्लिफ इमाम अबू दाऊद के नजदीक बहुत कमजोर हो उसको क्या करेंगे, बयान करेंगे, बय्यनहु, उसके नक्स ऐब कमजोरी को बयान करेंगे, हदीस की वजाहत करेंगे कमजोर है। वमा लम यज़कुर फ़ीही शै'अन फ़हुव सालिह, और जिस हदीस के बारे में कोई तबसरा न करें तो ये उनके नजदीक काबिल इस्तिदलाल है। फ़बिनाअन अला ज़ालिक, तो इस मकूले की बिना पर हम कह सकते हैं इज़ा वजदना फ़ी हदीसन लम युबय्यिन वज़ाफ़हु, अगर सुनन अबू दाऊद के अंदर एक रवायत मिलती है, इमाम अबू दाऊद ने उसकी कमजोरी को बयान नहीं किया, वलम युस्सहिहु अहदुन मिनल अइम्मतिल मुअतमदीन, और मुहद्दिसीन मशहूर में से किसी ने उसको सही नहीं कहा, फ़हुव हसनुन इंदा अबी दाऊद, तो वो अबू दाऊद के नज़दीक हसन है। क्योंकि इमाम अबू दाऊद इस हदीस को कलाम ना करें, यानी जरा तक उसके ऊपर या उसकी कमजोरी को बयान ना करें, तो वो अबू दाऊद के नज़दीक क्या होती है, काबिल इस्तिदलाल होती है। खासकर उस वक्त जब मुहद्दिसीन भी उसके सही ना कह रहे हों और इमाम अबू दाऊद भी खामोश हों, तो इम्कान बहुत ज़्यादा ये है कि वो हदीस काबिल इस्तिदलाल है। और इसी तरह इमाम सुनन दारकुतनी जो है, इमाम दारकुतनी की फ़क़द नस्स दारकुतनी अला कसीर मिन्हु फ़ी हाज़िल किताब, उन्होंने भी अपनी इस किताब के अंदर हसन और सही की बहुत सारी वजाहत कर दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बात और मौक़िफ़ और मनहज को, हसन हदीस का जो मौक़िफ़ और मनहज है उसको समझ कर उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वल्लाहु ताला आलम व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।